اس کو بڑی توجہ سے سن لیں۔ آپ یقین کریں، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، باوجود بیٹھا ہوں، آج میں گجرانوالہ میں بھی رہا ہوں تو میرا دل ادھر ہی رہا ہے۔ گاڑی اتنی بھگائی نا، وہ جمپوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، دھڑل دھڑل دھڑل۔ تو مجھے یہ تھا کہ میں عشاء میں پہنچ جاؤں، کیونکہ میرے ساتھی آئیں گے، مجھے نہیں پائیں گے تو کیا سوچیں گے، بھائی وہ درس ہی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جذبہ آپ سب میں بھی پیدا ہو جائے۔ دوسری بات، پہلے میرا شوق تھا کہ میرے پوری دنیا میں جلسے ہوں، اور 3 سال میرے ایسے ہی جلسے ہوئے ہیں کہ میری ڈائری بھی خالی نہیں ہوتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کشمیر میں ادھر جناب پتہ نہیں کہاں کہاں سے، حیدرآباد، کراچی، سندھ۔ اب میں نے پچھلی رات دعا کر کے کہا کہ یا اللہ اب سارے جلسے بند کرا دے جب تک والناس تک درس قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے میں باہر جاتا ہوں تو مجھے نوٹ ملتے ہیں، مجھے نوٹ ملتے ہیں، ادھر تو تنخواہ ہی ملنی ہے، یا چلو کسی کو کبھی ترس آ گیا تو مولوی صاحب نے بھی تحفہ دے ہی دینے کوئی، مگر اصل تو تنخواہ ہی ہے۔ باہر جانے سے بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ۔ اب جن کو پچھلے سال ٹائم دیے تھے ان کو نہیں دے رہا، میں اٹک والوں کو نہیں دے رہا، دریا خان والوں کو نہیں دے رہا۔ اب وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب کو پیسے دا معاملہ تو دسو، میں کہا جی وہ دولت مل گئی ہے جڑی تمہیں دس بھی نہیں سکتا، وہ ہے رب دے قرآن دی دولت۔ بولو رب دے، بس یہ جذبہ آپ میں بھی پیدا ہو جائے۔ میں آپ کے لیے بڑی دعائیں مانگتا ہوں، اور رو رو کر اب بھی میں دل سے رو کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ اگر آپ دور سے چل کر دکان کے لیے آ سکتے ہیں تو رب کے قرآن کے لیے بھی آ جائیں۔ اگر آپ کاروبار کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہیں تو پروردگار کے لیے بھی آ جائیں۔ اگر آپ مال کے لیے کہاں کہاں جا سکتے ہیں تو کبھی آمنہ کے لال کے لیے بھی آ جائیں۔ یہ وہ بھوک ہے جو ہمیشہ آپ میں بڑھنی چاہیے، گھٹنی نہیں چاہیے۔ یہ وہ پیاس ہے جو بڑھتی رہے، کبھی شیطان یہ بات نہ لائے روزانہ اسی کو سننا ہے۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا، یہ نہ دیکھنا کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہے۔ تم نے بات دیکھنی ہے، بات کرنے والے کو۔ آپ گاہک کو نہیں دیکھتے، سودے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک میں نے وہ پچھلے دن بات کی تھی کہ بعض ساتھیوں کو شیطان یہ بھی تو جی ہمارا تو عمل نہیں ہے، ہمارا تو عمل نہیں ہے، تو ان سے کہہ دو کہ علم کا ثواب علیحدہ ہے۔ بولو علم کا ثواب ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، اب نہیں ہے، علم کے بغیر تو کبھی بھی عمل نہیں آئے گا۔ بولیے علم کے بغیر تو کبھی بھی عمل آئے گا ہی نہیں۔ اگر علم ہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تڑپ اٹھ جائے گی، کبھی نہ کبھی دل کی دنیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اور محلے کا ایک چور اس پہ عاشق تھا۔ وہ رات کو پھر اسی کے گھر چوری کرنے جا رہا تھا۔ چوراں دے مطلب بھیجتے ہی ہوندے نا، کوئی ناراض نہ ہو، کہندے نے سنہرے ماں نال بھی کھوٹ کرنوں نہیں آندے، بعد نہیں ہٹدے، کیونکہ انہوں نے کاروبار ویکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہستی نہیں ویکھنی کیڑی ہے، پھر مولوی صاحب آ کے تو چلو فری دے دیو، نہیں انہیں کاروبار ویکھنا ہے، اپنے خرچے اپنی لاگت۔ چور کا بھی مذہب اس قسم کا ہی تھا، وہ انہی کے گھر چوری کرنے جا رہا تھا۔ اب وہ چڑھا تو میاں بیوی کئی رات کو اوپر بیٹھ کے نا باتیں کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار پہ رسا باندھ کے چڑھ رہا تھا تو سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا بادشاہ اپنی بیوی سے کہ پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے، ہم تو بیٹی کا رشتہ کسی نیک متقی پرہیزگار کو دیں گے۔ تو چور نے کہا چھاڑو چوری، پہلے محبوبہ لے لیں۔ وہ نیچے اترا سیدھا مسجد میں، بولو سیدھا، وہ بناوٹی آ کے جناب نفل ہی نفل، تلاوتیں ہی، نعتیں، اذانیں، وہ تو ماشاءاللہ ہفتے میں مشہوری ہوگی بھی نوجوان بڑا نیک ہے، نوجوان بڑا وہ جی مسجد سے باہر جاتا ہی نہیں، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ خود چل کے آیا دوسرے ہفتے اور کہا بھائی بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کہنے لگا میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہ میرا نام ہے، اگر میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں تو تجھے کیسا لگے گا؟ تو آپ یقین کریں کہ وہ بادشاہ کی طرف دیکھا اور اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور اس نے رو کر کہا بادشاہ صاحب
میں اسی لیے یہاں آیا تھا، آیا تو اسی لیے تھا، اسی مقصد پہ آیا تھا کہ تو مجھے نیک سمجھ کے اپنی بیٹی دے دے۔ اسی بات پر میں نے نماز تلاوت اذان ذکر شروع کیا، پر کرتے کرتے اب واقعی قرآن میرے دل میں اتر گیا۔ آیا تو اوپر سے تھا، پر پڑھتے پڑھتے نماز واقعی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ اب اذان مسجد یہ داڑھی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ بادشاہ اب مجھے نہ تیری ضرورت ہے، نہ چوری کی ضرورت ہے، نہ تیری بیٹی کی ضرورت ہے، میری یاری تے رب نال لگ گئی ہے، میری یاری رب کے ساتھ ہے۔ آپ کو کبھی مجھے اور آپ کو شیطان یہ دھوکہ نہ دے کہ عمل نہیں ہے تو ہم کیوں علم سیکھیں، ایسے ہی بیٹھیں۔ علم ہوگا تو عمل آئے گا، کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گا، بولو کبھی نہ کبھی۔ اور ایک یہ بھی ہے جی، ہمیں سمجھ نہیں آتا، مولوی صاحب تو پڑھے لکھے ہیں، ترجمہ سمجھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی بیٹھو، واہ قربان جائے، میرے نبی کو پتا ہوا تھا بھی سادی امت بھی آئے گی نا جن کو سمجھ ہے۔ آپ کے لیے حضور نے فرمایا جن کو سمجھ نہیں آتے ان کے لیے فرمایا جو سمجھ کے قرآن پڑھے اس کو ایک اجر ہے، اور جس کو نہ سمجھ آئے وہ پھر بھی پڑھے، اٹک اٹک کے پڑھے، بار بار پڑھے، رب اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ بس بیٹھے رہنے سے ہی کام ہو جائے گا ہمارا۔ آپ اس کو اپنی ذمہ اپنے کندھوں پر لیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں یہ کام کرنا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، کراچی کے شاعر نے، کراچی والوں کی اردو بھی اپنی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ نہ چت کر سکے، چت کا مطلب پتہ کی ہے؟ کنڈ لانا، یہ کہتے نے چت کر دیا، نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے بھی نہ ڈال۔ بھائی کشتی میں اگر اگلے دی کنڈ نہیں لا سکتے تو پھر کی گل، لڑیے ہی نہ، انہوں جی آخیے بھی آ جا مار دھکا دے ڈیگ، نہیں، نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے بھی نہ ڈال، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ لہذا ہم نے ساری عمر اس شیطان، اندر کے شیطان سے بھی لڑنا ہے اور بولیے باہر کے شیطان سے بھی۔ ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے کیا تھا؟ نفس نے، بولیے کس نے؟ ہاں، امارتم بالسوء، یہ جو برائی پر ابھارتا ہے نا یہ شیطان سے بھی بڑا خطرناک ہے، بولیے یہ شیطان سے بھی، یہ ہماری ساری نیکیوں کو ایک تکبر کے ذرے سے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ لہذا نمازی میں سب سے زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ انکساری اور شرافت اور حیا ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ۔